إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریف کی بڑائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے، تو پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دنیا کی زندگی کا ذکر کرتے ہوئے لفظ متاع کا استعمال کیا ہے، تو آیا یہ متاع کا معنی کیا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر متاع کا ذکر کیا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، سورہ عمران کے اندر بہت ساری آیات ہیں۔ متاع اصل میں کسی ایسی چیز کے یعنی کسی شے کے عارضی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ آسان انداز میں ٹیمپرری جسے ہم کہتے ہیں انگلش زبان کے اندر، یعنی وقتی طور پر اس پر دلالت کرتا ہے۔ تو دنیا کی جو کوئی نعمتیں یا دنیا کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ عارضی زندگی ہے، وقتی طور پر ہے، اس کے بعد آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ فنا ہونے والی ہے، تو اس وجہ سے متاع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر آپ یہ بھی دیکھیں گے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَ بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ زہرا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں کہا کہ نگاہ یعنی اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کو، اس کی شان و شوکت کو، جس میں ہم نے کیا کیا ہے؟ مختلف قسم کے لوگوں کو یہ دنیاوی زندگی دے رکھی ہے۔ کیوں دے رکھی ہے؟ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دے رکھی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر، اور یہ کیا ہے؟ پائے والا رزق ہے، یعنی رہنے والا رزق ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں دنیاوی زندگی کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے زہرا۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین کی شرح میں لکھتے ہیں، بعض اہل علم میں لکھا ہے کہ ریاض الصالحین اصل میں دل کو نرم کرنے والی کتاب ہے، یعنی اس کے اندر وعظ، نصیحت، زہد، ورع ہے۔ لیکن شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے جب اس کی شرح کی تو اس کو ایک فقہی کتاب بنا دی، یعنی بہت سارے نقطے جمع کر دی۔ طلباء اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں، بلکہ ابھی میں سمجھتا ہوں اس کی 5 جلدیں انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، آپ ضرور اس سے استفادہ کریں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ زہرا کی تشریح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ زہرا دراصل کیا ہے؟ یہ وہ پھول ہے جو اس شباب کو پہنچ چکا ہے کہ اب اس پر کیا ہے؟ صرف زوال ہے، یعنی ڈاؤن فال ہے، یعنی یہ تیزی کے ساتھ، رفتار کے ساتھ کہاں بڑھ رہا ہے؟ زوال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو دنیا کی زندگی بھی کیا ہے؟ دل فریب ہے، یعنی اٹریکٹیو ہے، رنگین ہے، یعنی ایسے پھول کی طرح ہے جو بے انتہا یعنی دل فریب ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، لیکن بہت بہت جلد
وہ کیا ہے، کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ؟ وہ مرجھا جانے والا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں، امام نبی دنیا رحمۃ اللہ علیہ، بات سے بات یاد آ گئی، متعدد محدثین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، یہ حدیث نہیں ہے لیکن متعدد علماء نے اس کو نقل کیا ہے۔ امام نبی دنیا نے کتاب الزہد کے اندر اور اسی طریقے سے ضم الدنیا کے اندر، ابن العرابی رحمہ اللہ علیہ معجم کے اندر، امام نے عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ کے اندر، لیث ابن ابی سلیم ایک راوی ہے، اگرچہ وہ مختلف ہی ہے، وہ بیان کرتے ہیں اسرائیلیات میں سے، بس میں سنا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث ہے، لیکن بڑا ہی دلچسپ واقعہ بعض علماء نے نقل کیا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بنی اسرائیل سے بیان کرو۔ ہاں، جیسا کہ اسرائیلیات کے جو شرائط ہے آپ تو جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم اس میں نہیں جاتے ابھی۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ دنیاوی زندگی کا ذکر آیا ہے، تو اس وجہ سے میں حکایت ذکر کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور روٹی کی تین ٹکڑے جو ہیں ان کے پاس تھے۔ وہ سمندر کے کنارے وہ دونوں ٹھہرے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور وہ شخص، اور دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی۔ اب بچی کتنی؟ ایک روٹی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے ہاتھ دھونے کے لیے، اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک روٹی تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھائی، ایک روٹی تو جو ہے اس ساتھی نے کھائی، تیسری روٹی جو ہے غائب ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں گئی تیسری روٹی؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ پھر سفر کو جاری رکھا اور دیکھا کہ ایک ہرن اپنے دو بچوں کے ساتھ جو ہے آمنا سامنا ہوا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ہرن کے بچے کو جو ہے بلایا اور اس کو ذبح کیا، اس کو پکایا، اور وہ پھر کھانے لگے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ساتھی۔ اللہ کے حکم سے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ جو ہے جو ہرن کا جو بچہ تھا وہ زندہ ہو گیا اور وہ بھاگنے لگا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا اس شخص سے کہ میں اس ذات کا تم کو حوالہ دیتا ہوں جس نے تمہیں یہ معجزہ دکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ کا، یہ تیسرا جو روٹی کا ٹکڑا ہے وہ کہاں گیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر سفر کو جاری رکھا تو ایک سیلاب زدہ جو وادی ہوتی ہے نا، اس میں وہ پہنچے، یعنی پورا سیلاب پانی بھرا ہوا تھا، ایک جو ہے بڑی ہی جو ہے بہت بڑی وادی تھی۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دونوں جو ہے پانی پر چلنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے یہ معجزہ تھا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر یہ دوسری دفعہ پوچھا کہ میں تم کو اللہ کا حوالہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے تمہیں یہ معجزہ دکھایا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو کہا مجھے نہیں پتا۔ تیسرا جب وہ سفر کو آگے رکھے تو ایک جو ہے کشادہ وادی میں جو ہے وہ پہنچے، اور وہاں پر جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ جو ہے دھول جمع ہوئی ہے یا مٹی جمع ہوئی ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی وہ پورا جو مٹی کا جو ہے یوں سمجھے آپ، جو وہاں پر جو ہے گھوڑ کچرا تھا وہ کس میں بدل گیا؟ سونے میں۔ اب اس آدمی کی آنکھیں چمک گئی۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا، کہا کہ ایک میرے لیے ہے، ایک آپ کے لیے، اور تیسرا اس کے لیے جو جس نے اس تیسری روٹی کو لیا یا اس تیسری روٹی کو کھایا۔ فوراً اس شخص نے کہا عیسیٰ علیہ السلام میں نے جو ہے وہ تیسری روٹی کو لیا تھا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تینوں جو ہے حصے تمہارے ہیں، تم لے لو، اور عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ اس کے بعد دو آدمی جو ہے اس شخص کے پاس آئے جو اب یہ تین حصوں کا جو ہے مالک تھا، یعنی جو مسافر تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور وہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے یہ دو لوگ مل کر، اور اس سے وہ تینوں حصے چھیننا چاہتے تھے۔ لیکن بعد میں ظاہر سی بات انہوں نے مکالمہ مشاورت کے بعد یہ طے کیا کہ نہیں بھائی، ہم ایک 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 لے لیں گے لڑنے کے بجائے۔ جب بھوک ہوئی تو یہ طے پایا کہ آپ جو ہے کیا کریں گے، آس پاس کے جو ہے یہ دو لوگوں میں سے جو بعد میں آئے، تم جو ہے کھانا لے کر آؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ساتھی نہیں، آس پاس کے نہیں، یہ ساتھی جو ہے پہنچا کھانا لینے کے لیے۔ یہ دو لوگ وہیں رک کر تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی تھا وہ کھانا لینے کے لیے پہنچا،
وہ کھانے میں اس نے زہر کو ملایا کہ دونوں مر جائیں گے تو پورا سونا میرا ہو جائے گا، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ جیسا ہی وہ کھانا لائے گا ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ جیسا ہی وہ آیا اس نے اس کو قتل کر دیا، یعنی ساتھی کو۔ اب یہ دونوں مل کر کھانا کھانے لگے، اس نے زہر ملا دیا تھا، یہ دونوں بھی مر گئے، تو تینوں مرے پڑے ہیں، خزانہ وہاں پر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے کہا یہ جو ہے دنیا کی زندگی ہے، لہٰذا تمہیں دنیا کی زندگی سے آگاہ رہنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کے الفاظ پر تدبر کریں، ایک تو ہے متعارضی ہے، زہرا یعنی زوال کے قریب ہے، اس کی چمک دھمک سے انسان کو مرعوب نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ آیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ، محض یا اللہ کہنا درست بات نہیں ہے، نہیں، یا اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سنن کے اندر، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سنن کے اندر ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی جو ہے تشہد میں کیا دعا کر رہے تھے، اللہ، میں نے کہا یا اللہ بانک الواحد، کیا یا اللہ کے لفظ وہاں پر آئے، اور کیا ہے کہ تو واحد احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اب یہاں پر دیکھیں واضح طور پر اللہم بھی آیا ہے اور یا اللہ بھی آیا ہے، تو یا اللہ کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ماسکیٹو بیٹ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آگ سے عذاب دینا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات، یہ جو احادیث آئی ہے آگ کے عذاب دینے کے متعلق، یہ احادیث صحیح ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وَلَا تُحْرِقُوهُ فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ، کہ تمہیں چاہیے کہ جلانا نہیں چاہیے، بلا شبہ آگ سے عذاب، آگ رب یعنی جو آگ کا رب ہے یعنی اللہ رب العزت ہی دے سکتا ہے۔ بلکہ آپ اس واقعے کو بھی سامنے رکھیے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، کہ سیدنا اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بے دین لوگ لائے گئے، آپ نے ان کو جلوا دیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر ایک حسن سند کے ساتھ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو الہ مانتے تھے، معبود مانتے تھے۔ سیدنا علی نے 3 دفعہ، روایت کے اندر آتا ہے، ان کو جو ہے ڈرایا، ان کو جو ہے سمجھایا، لیکن اس کے باوجود وہ نہ مانے۔ بعد میں جو ہے حتیٰ کہ عبداللہ ابن سبا یہودی بھی اس میں تھا، تو بعد میں گڑھے کھودے گئے اور پھر اس میں لکڑی ڈالی گئی، پھر اس کو جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کو جلوا دیا۔ یہ قبر، یہ تو صحیح، یہ فتح الباری میں ہے۔ اب صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ جب یہ قبر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا اگر میں حاکم ہوتا تو ان کو کبھی نہ جلواتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ میں جلانے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ اللہ کا عذاب ہے، تم اللہ کے عذاب سے کسی کو مت عذاب دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو روایتیں ثابت ہیں، لیکن آیا جو ماسکیٹو بیٹ والی بات ہے اس میں آیا آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، جو ماسکیٹو کا جو بیٹ ہے اس کا استعمال الیکٹرک شاک، یعنی صرف الیکٹرک شاک ہوتا ہے، جس سے جو ہے مچھر کا جو حال ہوتا ہے نا، یا دیگر کیڑے مکوڑوں کا جو کیا ہوتا ہے، خون سوج جاتا ہے اور مر جاتا ہے، اور اس کو آگ نہیں کہتے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ آگ نہیں ہے، اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اس پر جو ورق پیپر رکھا جائے تو وہ جلے گا نہیں، بلکہ ایک شخص کرنٹ لگنے کی وجہ سے علل پور مر جاتا ہے مگر جلتا نہیں، کیونکہ اس کو آگ نہیں کہتے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، یہ بہت اچھی چیز ہے ماسکیٹو بیٹ، سے عمدہ وسیلہ جس کی مدد سے کیا ہے آپ ان مچھروں کی جو ہے تکلیف سے نجات پا سکتے ہیں، یہ ایک بات یاد رکھیں، اور یہی وجہ ہے اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے۔ تیسری بات جو آپ کو سمجھنا ہے، اور آپ اس سے بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی نقصان پہنچانے والی اشیاء سے صرف آگ ہی سے بچا جا سکتا ہے، دیگر چیزیں غیر مؤثر ہو رہی ہے تو اس کی اجازت ہے، یعنی اگر آگ ہی کے ذریعے سے آپ اس سے نجات پا سکتے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد جب بنو نذیر کے باغات ان کے حد شکنی اور شرارتوں کی وجہ سے جلا دیے گئے، اور عام طور سے درختوں پر کیا ہوتے ہیں، پرندوں کے گھونسلے بھی رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود جلا دیے گئے، یہی ایک راستہ تھا۔ یہ بات شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کی۔ تو ماسکیٹو بیٹ جو ہے ان احادیث کے اندر اس کو فٹ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہیں دیکھے گا جو اپنے رشتہ دار کو صدقہ نہیں دیتے، دوسروں کو دیتے ہیں، حالانکہ رشتہ دار اس کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ دیکھیں، حدیث پر تو ہم بعد میں آئیں گے، لیکن ایک لطیف بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، اور طلبہ اس کو نوٹ کریں۔ بہت بار آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، بہت سارے خطبہ، ہو سکتا ہے ہم سے بھی یہ غلطی ہوتی ہو، کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے۔ یہ اصل میں یہ ایک کوتاہی ہے ساتھیو، اور بلکہ بڑی کوتاہی ہے۔ والذی نفسی بیدہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ کا یہاں پر اس بات ہے، اللہ کی صفت کا اس بات ہے۔ اور اشاعرہ کیونکہ اللہ کی صفت کی تعویل کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ید سے مراد کیا ہے؟ قدرت ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ اس سے بچنا چاہیے، اور بڑی ہی جو ہے یعنی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ تعویل ہے۔ انشاءاللہ ہم امام ذہبی رحمہ اللہ کا جو رسالہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پر، اس کو انشاءاللہ کبھی ہم پڑھیں گے، ابھی اب وہ موضوع نہیں ہے۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ جو بھی حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، لیکن یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ آپ تفصیل میں پڑھنا چاہیں تو آپ جب اس کی جو سند ہے، امام عبداللہ ابن عامر الاسلمی جو ہے واحد ہے جو امام محمد ابن شہاب الزہری سے اس کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو راوی ہے عبداللہ ابن عامر الاسلمی، یہ ضعیف ہے، جیسا کہ امام حسمی نے بھی کہا، بلکہ ابو حاتم رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے۔ اور ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا کنیت صرف مرد بیٹوں کے نام پہ رکھی جائے؟ نہیں، آپ دیکھیں سیدنا عثمان ابن عفان کی جو کنیت تھی وہ بیٹی کے نام پر تھی، ابو لیلہ، ابو ہریرہ، ابو امامہ، ابو دردہ، ام دردہ، ابو رقیہ، ابو کریمہ، ابو ریحانہ، ابو ریمہ، ابو امرہ، ابو فاطمہ، ابو مریم الازدی، یہ پورے صحابہ ہیں، جیسے امام نووی رحمہ اللہ نے الاذکار کے اندر نقل کیا، یہ پورے صحابہ ہیں۔ تو ظاہر سی ضروری نہیں کہ صرف بیٹے کے نام سے کنیت لی جائے، بیٹی کے نام سے بھی کنیت کو لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ کیا ہم سورہ یاسین اکثر دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں، تو کیا دیکھیں سورہ یاسین کے جو فضائل ہیں وہ ایک الگ، یہاں پر دو بحثیں ہیں، میں دوسری بحث کو تو نہیں چھیڑتا ابھی، کیونکہ وہ سوال آیا نہیں کہ مردوں کے پاس سورہ یاسین جو پڑھنے کی جو روایتیں ملتی ہے، یعنی یوں سمجھے آپ جو سکرات میں پہنچ چکا ہے اس کی بات جو احادیث آتے ہیں، وہ تو اب ہمارا موضوع نہیں، نہ ہی وہ سوال آیا ہے، لیکن جو سوال کا حصہ ہے سورہ یاسین کے، جو مرفوع روایتیں ہیں، وہ تمام روایتیں ضعیف ہے، صحت کو نہیں پہنچتی۔ البتہ ایک موقوف روایت ہے جس کو امام دارمی رحمہ اللہ نے سنن کے اندر نقل کیا، اور امام دارمی رحمہ اللہ اس کو عمر بن زرارہ سے، وہ عبد الوہاب الثقفی، پھر رشید ابن نجی الحمانی، پھر شہر ابن حوشب، وہ بیان کرتے ہیں، یعنی عمر ابن زرارہ، عبد الوہاب، رشید ابو محمد الحمانی، شہر ابن حوشب، پھر وہ کس سے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے، کہ جو سورہ یاسین صبح میں پڑھتا ہے تو اس کا دن آسان ہو جاتا ہے شام تک، اور جو شام میں یعنی رات میں اس کی تلاوت کرتا ہے تو پھر جو ہے اس کی رات آسان ہو جاتی ہے صبح تک۔ یہ روایت حسن ہے، یہ موقوف روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کوئی پڑھتا ہے اور تو انشاءاللہ جو ہے وہ یہ فائدہ دیکھے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو پڑھ سکتے ہیں، یہ بات اس کی یہ ایک فضیلت جو ہے ثابت ہے۔ کیا ہمارے ایک ساتھی نے یہ سوال کیا کہ آپ لوگ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خوارج سے لڑتے ہیں تو خوارج کی جو ہے تنقید کرتے ہیں، تو پھر جب سیدنا معاویہ سے لڑا تو کیا فرق باقی رہ گیا؟ دیکھیں یہ اصل میں جہالت ہے، یہ جس نے بھی جو بھی آپ کے ساتھی ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہوں گے کہ ایسا سوال کر دیا، لیکن اس کا ہم جواب تو بعد میں دیں گے۔ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ بہت سارے روافض ملعون، جو اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی قوم ایسی ہو جو کتے سے بھی زیادہ ناپاک ہے، خنزیر سے بھی زیادہ بے حیا ہے، اور سانپ سے بھی زیادہ زہریلی ہے، بلکہ
لومڑی سے بھی زیادہ چالاک ہے تو وہ قوم روافظ کی ہے۔ روافظ جو ہے بدترین مخلوق ہے، کیونکہ آپ دیکھیں، آپ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں کو دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ سب سے بہترین لوگ وہ تھے جو انہوں نے جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اختیار کی۔ تو یہی دیکھیں، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے کہیں گے ایک بہترین قوم وہ تھی جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے تھے۔ لیکن روافظ کا حال کیا ہے؟ ایک دم بالکل خلاف، یعنی وہ لفظ دہرانے کے لیے بھی روح کانپ جاتی ہے، ایسے ایسے ان کے عقائد ہیں۔ اللہ اکبر! یہی وجہ ہے بہت دفعہ یہ تاریخ میں ذلیل ہوئے ہیں۔ اور اپنے آپ ایک مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ آ، چند سال پہلے اللہ ان کی خبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، حال ہی میں شیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ آپ جب مدینہ گئے تو وہاں پر شیخ ابو الکلیم مقبول حسن فیضی حفظہ اللہ کی اور شیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ کی جو ہے ملاقات ہوئی، اور کافی جو ہے گفتگو رہی، کافی جو ہے علمی ایک نشست رہی۔ تو مجھے شیخ نصیر حفظہ اللہ کے ذریعے سے وہ پوری نشست جو ہے مجھے ملی، اور کافی ساری باتیں شیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ نے اس کے اندر ذکر کی۔ اس میں سے ایک بات جو میں ذکر کرنے لگا ہوں، انہوں نے ذکر کی کہ ان کے ایک استاد تھے شیخ صدیق رحمہ اللہ۔ تو انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ مولوی اسماعیل جو شیعوں کا بہت بڑا مناظر تھا، اس کا اور دیوبندی علماء کے دو علماء تھے، شیخ عبدالستار تونسوی اور شیخ دوست محمد، یہ دونوں تھے، اور ادھر شیعہ جو تھا مولوی اسماعیل تھا، اور موضوع تھا خلافت صدیق، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بالفضل کون ہے، یعنی پہلے خلیفہ، خلافت کے حقدار کون تھے۔ تو مولوی اسماعیل نے چار شرطیں رکھی، کیا کہ میری شرطیں یہ ہیں کہ جس کا بھی نام تم تجویز کرو تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہو، دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوائی ہو، تیسری بات نامزد ہو، اگر تم یعنی نامزد سے مراد اگر تم کہتے ہو کہ سیدنا ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہے تو یہ کہو کہ سیدنا ابو بکر ہے، یعنی نام ذکر ہو، اور تیسری چیز کتاب اہل سنت کی نہ ہو، اہل تشیع کی یعنی روافظ کی ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ چار شرائط رکھیں۔ شیخ صدیق رحمہ اللہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، یہ کون سی سورہ تحریم کی آیت ہے؟ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَا أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اب غور کریں ایک لفظ پر کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں، سر کہتے ہیں راز کو، اور پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا، کسی اور کو وہ راز بتا دیا، تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یعنی جو راز کھل گیا اس کی اطلاع دے دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اسے درگزر کیا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دیا آپ کو، یعنی راز جو کھل گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے۔ اب یہ ترجمہ موٹا موٹا ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب واقعہ کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر ایک راز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کو بتایا، وہ بیوی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی، اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ آئے تو جب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھی تو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تھی، تو آپ بات کرنے لگے، اتنے میں سیدہ حفصہ وہاں پر آئی اور آپ کو وہ آر محسوس ہوئی، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بشارت دی اور کہا کہ اے حفصہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور میں تم کو ایک بات بتلا رہا ہوں جو تم کسی کو مت بتانا۔ وہ بات کیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ عائشہ کے باپ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر ہوں گے، اور اس کے بعد کون ہوں گے؟ تمہارے والد سیدنا عمر ہوں گے۔ ام المؤمنین ظاہر سی بات ہے والد کی فضیلت ہے، خوش ہوئے، اور یہ راز کس کو بتا دیا؟ ام المؤمن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ کو کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ راز کسی کو مت بتانا. تو ام المؤمنین سیدہ حفصہ نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتائی یہ بات؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات بتائی. پہلی چیز اب دیکھیں، پہلی شرط کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہو. ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہی، خود قرآن مجید میں ہے. کہلوائی ہے کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. نامزد ہے ایک نام نہیں، دونوں نام ہے، سیدنا ابو بکر ہے، سیدنا عمر ہے. اور تیسری چیز، یہ واقعہ جو ہے تفسیر قمی اہل تشیع کی کتاب ہے علی ابن ابراہیم القمی کی، اس کے اندر موجود ہے. تو چاروں شرطیں پوری ہوئی اور مولوی اسماعیل جو ہے ذلیل ہوا. تو بات یہ عرض کر رہا تھا، جہاں تک خوارج کی لڑائی اور دوسری لڑائیوں کا ذکر ہے یا اہل شام کے ساتھ جو قتال ہے، میں یہاں پر تفصیل ذکر کرنے کے بجائے صرف شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اقتباس پڑھوں گا، اس سے حق واضح ہو جائے گا. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خوارج سے قتال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی سری نصوص سے با اتفاق امت ثابت ہے. کیونکہ خوارج کے جو ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ میری بات ہے. خوارج کی مذمت میں کئی ساری روایت بھی آئیں، لیکن جہاں تک علی رضی اللہ عنہ کا صفین وغیرہ کے دن قتال کا معاملہ ہے، تو اس پر صحابہ متفق نہ ہوئے، بلکہ اکابر صحابہ نے اس سے اجتناب کیا، جسے سعد بن وقاص، محمد بن مسلمہ، اسامہ بن زید، عبداللہ بن عمر رضوان اللہ تعالی مجمعین. اور دونوں لشکروں اہل عراق و اہل شام میں علی رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی بھی شخصیت ایسی نہ تھی جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جیسی ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا تقاضا یہ تھا کہ ان دونوں گروہ علی رضی اللہ تعالیٰ اور اہل شام کے مابین صلح واجب تھی، نہ کہ قتال. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں ثابت ہے کہ آپ نے لشکر کے سامنے خطبہ دیا اور کہا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مؤمنین کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے اہل عراق اور اہل شام کے مابین صلح کرائی. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حسن رضی اللہ عنہ کو ان کے فضائل میں شمار کیا ہے، حالانکہ وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے اور اسے معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا تھا. تو اگر شریعت کا حکم یہ ہوتا کہ ترک کے خلافت اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کے بجائے ان سے قتال ہی کیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس حکم کیے ترک پر اور جس کا حکم نہیں تھا اس کے انجام دہی پر کبھی بھی حسن رضی اللہ عنہ کی تعریف نہیں کرتے، اور نہ ہی ادنا کے بجائے اور اولا کے تر پر ان کی مداح کرتے. اس سے معلوم ہوا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا وہی اللہ اور اس کے رسول کو پسند تھا، نہ کہ قتال. اور صحیح بخاری کی حدیث میں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنی ران پر بٹھاتے اور کہتے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر. اور ان دونوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ ان دونوں نے فتنے کے وقت قتال کو ناپسند کیا. چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دونوں لڑائیوں، جنگ جمل، جنگ صفین میں کسی کے ساتھ بھی قتال نہیں کیا. اسی طرح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیشہ اپنے والد علی رضی اللہ عنہ کو ترک قتال کا مشورہ دیتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کے ہاتھ میں معاملہ آیا تو انہوں نے وہی کام کیا جس کا مشورہ وہ اپنے والد کو دیتے آئے تھے رضوان اللہ تعالی مجمعین. یہ شیخ الاسلام تیمیہ کا قول مجموع الفتاوی کی 28ویں جلد صفحہ نمبر 549 اور 555 ہے. عربی عبارت بھی ہمارے پاس موجود ہے، جس کو چاہیے ہم دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات تھی، دونوں میں جو ہے کافی فرق ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے. اگر کسی کو سوالات ہیں تو ابھی کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.